رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 5 وہ انعامات دیے جاتے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ خاص انعامات، خاص فضل صرف اس امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ سب سے پہلا انعام، سب سے پہلا فضل روزے دار کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے اوپر یہ کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سارا سال جو شیطان انسان سے گناہ کرواتا رہتا ہے وہ شیطان بند۔ اب شیطان انسان سے گناہ نہیں کروا سکتا، تو لہٰذا لوگ زور و شور کے ساتھ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اور تیسرا انعام جو روزے دار کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، آخری رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سارے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزادی کا مجرا سنا دیتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے جب یہ سنا تو عرض کی، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ انعام لیلۃ القدر کی رات میں بندے کو دیا جاتا ہے؟ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تو اپنی فضیلتیں ہیں، وہ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ بندہ جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، تو وہ اس کے کام کے اختتام کے وقت اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ پورے ماہ روزے رکھے تو جب مہینے کے آخر میں آخری روزہ ہو تو گویا کہ اس نے اپنی مزدوری، اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب رب کی بارگاہ سے اس کو اجرت، اب رب کی بارگاہ سے اس کو اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر کے اندر اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ 4 انعام جو اللہ تبارک و تعالی بندے کے اوپر کرتا ہے۔ اور 5واں انعام کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی پورا کا پورا ماہ جنت کو سجانے کا حکم دے دیتا ہے۔ تو فرشتے اس پورے ماہ مقدس کے اندر جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو آراستہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 5 انعام ہیں کہ جو اس امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہ کیے گئے۔ تو یہ بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی عظمتوں والا، بڑا ہی شانوں والا مہینہ ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نمازوں کو ذوق کے ساتھ پڑھیے۔ یہ نہیں کہ کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے، تھکن ہو رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ نمازوں کو ادا کیجیے۔ تلاوت قرآن ذوق سے، تلاوت قرآن آنکھوں سے آنسو جاری ہوں ایسے سمجھتے ہوئے تلاوت قرآن کریں، اور تصور یہ کریں کہ آپ کا رب آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ سے کلام کر رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے تصور یہ کریں کہ آپ اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں۔ اس طرح ذوق و شوق کے ساتھ آپ نمازیں ادا کریں۔ اسی طرح روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ تصور کیجئے، بلکہ روزے کو اپنے لیے ایک امتحان سمجھیے کہ یہ روزہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ ساری دنیا سے انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن روزہ ساری دنیا سے چھپ کے بھی نہیں توڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روزہ رب اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو بندے کا روزہ رکھنا بڑا ہی محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا روزے کو بھی ذوق و شوق کے ساتھ رکھیے، اور اسی طرح رات میں کھڑے ہو کے تراویح کی جماعت پڑھیے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ یہ ایک تو مہینہ ہے، ٹوٹل کے 30 دن یا 29 دن ہے، تو لہٰذا کوشش کیجیے۔ یہ مہینہ پھر آنا نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو لہٰذا کوشش کیجیے۔ تھوڑی سی شروع مشقت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ عادی ہو جائیں گے۔ آپ تراویح جماعت کے ساتھ مکمل 20 تراویح ادا کریں، انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو آپ کے رب کے بارگاہ سے ادا کیا جائے گا۔ اور
اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت عبادت، ماشاءاللہ آپ سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اور سحری کا کھانا بھی حضور دو عالم نے فرمایا کہ برکت کا کھانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ سحری کے کھانے کو بالکل نہ چھوڑیے۔ دوسری بات، جب آپ اٹھ ہی رہے ہیں 10 منٹ قبل اٹھ جائیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے تہجد کی۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفل عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب عبادت ہی یہ تہجد نماز ہے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان بندوں کا تہجد پڑھنا بڑا محبوب ہے، تو لہٰذا تہجد کی نماز کی عادت بنائیے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ پھر اسی طرح ایک کام جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، وہ اس ماہ مقدس کے اندر غصہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ رب کے بندوں کو معاف کیجئے، یقین مانیے رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اسی طرح آپ نے اگر کسی کو تحفہ دینا ہے تو مہینے کے شروع میں دے دیجئے، کسی کو کپڑے پیش کرنے ہیں، کچھ بھی دینا ہے تو مہینے کے شروع میں، تاکہ وہ آسانی سے سلوا لے، کسی کو تنگی میں نہ ڈالیے آخری روزے کو، 27ویں کو، آخری عشرے میں دیں گے تو اس سے لے گا کون سا درزی، تو لہٰذا شروع میں اس کو پیش کر دیجئے۔ اسی طرح یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ کسی کو اپنے لیے بازار میں اگر جاتے ہیں کچھ فروٹ لینے کے لیے، کوئی 2-4 کلو چیز اگر اپنے لیے لے رہے ہیں تو کوئی 1 کلو چیز اپنے کسی پڑوسی، اپنے کسی بھائی، اپنے محلے کے کسی غریب کے لیے لے لیجئے۔ یقین مانیے وہ غریب ممکن ہے کہ آپ کے پاس آ کے مانگ نہیں رہا ہوگا کہ مجھے دے دیں، لیکن اس کے گھر میں اس کے بچے منتظر ہوں گے کہ افطار کا وقت ان بچوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، لیکن وہ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی آئے اور ہمیں دے کے کچھ چلا جائے۔ تو لہٰذا جہاں اپنے بچوں کے لیے آپ افطاری کا سامان، سحری کا سامان خرید رہے ہیں، صحیح نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ دوسروں کے بچوں کے لیے، دوسرے غریب لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سحری افطاری کا سامان خرید لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے کھانوں میں برکت دے دے گا۔ اور ایک کام تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے اس میں، کہ نہ ہو کہ سارے محلے کے سامنے نمائش کرتے کرتے چیزیں ہاتھ میں اٹھائیں اور آپ اس غریب کے گھر پہ، اس کا دروازے پہ دستک دے کے سب کے سامنے اس کی عزت کی نمائش شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے بجائے کہیں اللہ کا غضب نہ برسنا شروع ہو جائے، تو اس کام سے بالکل آپ نے بچنا، کیونکہ عزت نفس غریب کو بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کو دینا ہو، زندگی کا ایک اصول یاد رکھ لیں، رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ، کسی کو بھی دے رہے ہیں، والدین کو دے رہے ہیں، پڑوسی کو دے رہے ہیں، رشتہ دار کو دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، بالکل تنہائی میں دیں، رات کی تنہائی میں جائیں اور جا کے خاموشی سے اس کو دے کے آ جائیں، خاموشی سے بالکل اس کو دے کے آ جائیں، جو کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح چرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانیے رب تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کے چرچے، آپ کے چہرے پہ ایسا نور آئے گا کہ رب آپ کے چرچے لوگوں کے سامنے کر دے گا۔ تو لہٰذا اس مہینے میں یہ نیکی بھی آپ نے کرنی ہے، اس کو بھی چھوڑنی نہیں۔ پھر یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، ایسا مہینہ کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو لہٰذا رحمتوں کو سمیٹتے جائیے، مغفرت کو اپنے دامن میں لیتے جائیے، اور جہنم سے آزادی کی کوشش کرتے چلے جائیے۔ آخری حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے، الا الصوم، مگر روزہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں فرما رہا ہے فإنہ لی، کہ روزے والا عمل میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس عمل کی جزا بھی بندے کو میں خود عطا کروں گا۔ پھر حدیث پاک میں مزید فرمایا جاتا ہے کہ فَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، تو جب تم میں سے کسی بھی شخص کا کوئی روزہ ہو تو وہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، اپنے کوئی ایسی گناہ والی بات نہ کرے، اور جب کوئی بندہ اس کو گالی دے، برا والا کہے، اس سے جھگڑے، تو اس بندے کو صرف ایک جواب دے دینا ہے کہ فَإِنِّي صَائِمٌ، بس فَإِنِّي صَائِمٌ، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے ایسے معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے۔ مزید حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، کہ جس ذات میں کے دست قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، اس ذات کی قسم
کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مزید حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک وہ خوشی کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ دوسری خوشی کہ بروز قیامت جنت میں وہ رب کا جو دیدار اس کو عطا کیا جائے گا، تو یہ خاص خوشی اس کو ہوگی۔ آپ دیکھیے نا، دنیا کے اندر دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں بڑی اچھی اچھی نعمتیں ہیں، تو اسی طرح اگر دنیا کے مقابلہ جنت سے کیا جائے تو جنت کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت کی نعمتیں ہر نعمت بڑی عرفہ والا، لیکن جنتی نعمتوں کے اندر بھی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ نعمت ہوگی وہ جنتیوں کو رب کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ تو یہ روزہ یہ اتنی فضیلتوں والی عبادت ہے کہ روزے دار کو جنت کی سب سے بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر خوب آپ نے نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سارا مہینہ توبہ و استغفار میں عبادات کے اندر گزارنا ہے۔ تراویح کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، اور قرآن پڑھیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں۔